یارو مجھے ایک بات بتاؤ، آج تک کسی نے مشرف کو، کسی آدمی کو دیکھو کسی نے مشرف کے ہاتھ چومے؟ یہاں لوگ مسجد کے امام کے ہاتھ بھی چومتے ہیں. یہ دین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سامنے جی احتشام بڑا منصب ہے. بار کیف میں دور نکل گیا. ایک گلنا رمضان شریف اگر سد سو تو پھر کر سا توجہ انشاءاللہ. تو حسین علی علی انشاءاللہ نہ کرو. اس ویک انشاءاللہ کی ہے نا دیدہ نکاح پڑھا کے تو پھر جناب والا جلے گئے سائیں لین واسطے تھے. اس آکے میں اس علاقے بھی انشاءاللہ تیرے نال نکاح کر دیتا. اللہ کو پوچھ بھی اس چاہیا کہ کوئی نہیں چاہیا. یہ وہ انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے، پکی کرو انشاءاللہ. تبلیغی جماعت والے جڑے ارادے لکھے ہیں نا، اس طرح ارادہ لکھاونا بھی ناجائز ہے. بھئی نیت جی ارادہ لکھواؤ جی کتنے آسو ارادہ لکھاؤ. میں کوئی ایک ہی نیت ہی کوئی ارادہ لکھاؤ. نیت کرو. ارادہ کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ کرو جی انشاءاللہ. وہ پتہ نہیں وساں کہ نہ وساں ارادہ لکھا دیو جی. یہ کیڑی لکھت ہے بھائی؟ سامنے جی احتشام. تو میں کیا کدھر نکل گیا ہوں یار. آئے ہائے ہائے. او نماز کے متعلق ہے 5 نمازیں رہ گئیں. اچھا ذرا سارے سیانے بندے بیٹھے ہو اپنے ایمان نال دسائے وسیلے والی کتنی آن؟ وسیلے والی نمازیں کتنی آن یارو؟ بولو تو صحیح. بغیر وسیلے تے کتنی آن؟ تے جے تو غیرت مند سننی ہے تے پھر جے ملیا تینو او تے راہ تے نب کے پوچھ تے صحیح کہ یار 5 کیوں پڑھ دے ہوئے تو وسیلے والیاں 50 پوریاں پڑھو نا. وہ بغیر وسیلے دیں. یا تے منو وسیلہ، یا تے وسیلہ منو تے 5 پڑھو. جے وسیلہ نہیں من دے تے پھر تے جے وسیلے دا منکر قبلے دی طرف منہ کرے نا تو اس طرح پکڑ کے منہ پھیر چھوڑیا کرو. میں بےایمانہ تا نہیں پتہ بھی یہ قبلہ کس دے وسیلے نال بنیا. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں قرآن پڑھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلبا. 2 رکعتاں مکمل کیتیاں تے تریجی دے وچ وات وات سر اٹھاون اوتے ہیں. آئے ہائے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. آسمان کی طرف نہیں یار. ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے نا محبوب آپ کا بار بار ہم آسمان کی طرف سر اٹھانا. اے فی السما فی دمانو دا وچ فی السما محبوب جڑا آسمانہ وچو تو سانو ویکھ رہا نا. قد نرا کم ساڑا بھی اور کوئی نہیں اسے تینوں ہی ویکھ رہے. قد نرا تحقیق ہم بھی آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں. روح محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے جتھے 4 مذہبی آرل دی کھوئی یار دی اویا پہ زمزم کھوئی یار دی اویا پہ زمزم جتھے گھٹ پیاسے
پردی رخ محبوب دا خانہ کعبہ خانہ کعبہ کوئی گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی حضرت بلال میرے آقا نے فرمایا بلال کا کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ گئے مولا یا رسول اللہ جتھے بھی اذان دے بھی تو رخ قبلے والا تو یا رسول اللہ ہون کدھر فرمایا رخ محبوب دا خانہ کعبہ 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 جتھے عاشق سجدی کر دی اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد نہ رجاں تفسیر المعانی کے اندر امام آلوسی بغدادی نے لکھا حدیث قدسی میرے آقا فرماتے ہیں رب نے فرمایا محبوب پوری کائنات کا قبلہ کعبہ ہے تیرا قبلہ میں ہوں میرا قبلہ آئے میرا قبلہ تو ہے قبلہ صرف سجدہ کرنے واسطے نہیں ہوتا قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے دل چاہ رہا ہے کہ سلطان بہو صاحب کا کلام اور پڑھوں لیکن سمین سے احتشام میں اپنے آتا ہوں کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے عرض کرنے پہ کتنی نمازیں رہ گئی اچھا ذرا آپ توجہ کرنا خدا نے فرض کتنی کی تھی مصطفیٰ کے عرض کرنے پہ رب کی تقدیر بدلی ہے یا نہیں رب نے فرمایا محبوب گل تیری بھی رکھنی ہے تے گل اپنی بھی رکھنی ہے ہون ہتھے لاؤ لا تبدیل لکلمات اللہ گل تیری بھی رکھنی ہے تے گل پڑسن پانچ تے ثواب پورا ہون آیا لا تبدیل لکلمات اللہ شام مصطفیٰ کے عرض کرنے پہ تقدیر بدلی ہے کہ نہیں اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو 15واں پارہ سورہ کاف کا پہلا رکوع خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا موسیٰ علیہ السلام بولے کیوں کیا کہا میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے بڑا ہوگا بڑا ہو کے کافر بنے گا والدین کو بھی کافر کرے گا تے پیارے جب بڑا ہونا تقدیر چ لکھیا تے تساں تے پہلے اس نو مکہندے پے ہو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہائے 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 ہائے
یہ ہے کہ تقدیر الہی اللہ کے محبوبوں کے صدقے بدلتی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث. یہ اللہ والوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہماری دعا خدا نہیں سنتا؟ سنتا ہے. اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث لا يرد القضاء الا الدعاء. کوئی چیز رب کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی لیکن جب پاکیزہ ہاتھ اٹھ جائیں، پاکیزہ زبان بول جائے، پاکیزہ نین جھڑ پڑیں تو خدا کی تقدیر بھی بدل جاتی. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جی غوث پاک نے 12 سال تو بعد کیویں ترایا؟ میں کہا ایویں ہی ترایا. قوم اساڑی بھی ماشاءاللہ ہی ہے، یقین منو. پتہ کوئی آخر جی او ویکھو جی سنیاں دا عقیدہ ویکھو جی کتنا بھیڑا مخکے میں. آخر جی سنی آدیں جی او مائی نے دودھ دی لپ نہیں دیتی 11ویں دی تے غوث پاک بیڑا ڈبو چڑے. میں آخر ڈبے تیرا بیڑا ایک میں کوڑ مارے. ساڑی کسے عالم نے بھی نہیں چیز لکھی. اس 11ویں دے اس کرامت نال تعلق ہی کوئی نہیں. میں نے 12 گھنٹے لگائے ہیں کہ اس واقعے کو ڈھونڈوں یہ آیا کدھر سے ہے. اس ایک واقعے کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے 12 گھنٹے مطالعہ کیا مسلسل. یقین جانیے اور اتنی خوشی ہوئی کہ وہ 12 گھنٹے کا ساری تھکاوٹ اتر گئی جب حقیقت ملی ہے. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلہ سہرورد کے روحانی پیشوا جن کا نام شہاب الدین عمر ہے، ڈائریکٹ غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں خلاصۃ القادری ان کی اپنی کتاب، فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث پاک عصر کے بعد جامعہ نظامیہ سے چہل قدمی کے لیے باہر نکلے. دریا کے کنارے پہنچے. مئی رو رہی تھی، 90 سال اس کی عمر. تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا حضور 12 سال ہوئے اس کا بیڑا ڈوب گیا. ایک ہی بچہ تھا، برات لے کے آ رہا تھا، بھنور میں کشتی آئی ڈوب گیا. 12 سال ہو گئے. کہا اسے کہو رونا بند کر دے، اسے کہو رونا. ظاہر بات ہے جس کو دل کی لگی ہوتی ہے اس کو آپ تسلی دیں وہ اور پھوٹ پڑتا ہے. مائی نے کہا یہ 12 سال ہو گئے راہگیر گزرتے ہیں تسلیاں دے کے چلے جاتے ہیں. غوث پاک نے جب یہ بات سنی ہاتھ اٹھا دیے رب کی جناب. ترایا رب نے، وسیلہ غوث پاک کی دعا بنی ہے. اب یہاں حدیث ترمذی شریف کا وہ جملہ لاؤ لا يرد القضاء الا الدعاء. وہ غوث پاک جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی رضا کی مطابق گزر گیا وہ ہاتھ اٹھائیں. حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بیڑا کون سا دولت تھا جس کا ترایا تھا غوث پاک نے. فرمایا وہ شاہ دولہ گجرات والے. اور یہ بات عرض کروں شاہ دولہ گجرات والے ان کی قبر پہ جو تختی لگی ہوئی ہے ان کی سنِ وفات اور غوث پاک کے سنِ وصال میں 550 سال کا فرق ہے. یہاں بھی کوئی آپ کو جھانسا دے سکتا ہے جی دیکھو جی یہ بھی سیلوی کوڑ مار گئی کیویں جی 500 سال کا فرق. اولیاء گجرات کتاب میں کتاب چھپی ہے جتنے بھی بزرگ ہیں نا گجرات کے ان کی جو ہے نا سیرت پاک اور ان کے حوالے سے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غوث پاک کی دعا کی برکت سے شاہ دولہ 550 سال زندہ رہے پھر پردہ فرمایا دنیا سے. اللہ والوں کی دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. یار کم بڑا مٹھا نہیں پہ گیا ختم نہ کر دے بھی تھے ذرا ہاتھ کھڑے کرو بھائی جڑے جڑے تھک گئے ہو. آج ویسے تو بیٹھے ہو شیار ہو اتنا میں نے پتہ لگ گیا. آئے ہائے آئے ہائے یہ رکا میرے بھائی نے یہ وسیلہ شرک کا چور دروازہ ہے. میں پوری وہابیت کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں اس ایک وسیلے پہ. میں پوری وہابی نسل کو چیلنج کرتا ہوں مناظرے کے لیے اس ایک وسیلے پہ. اجازت وہ لیں ٹائم وہ رکھیں جگہ وہ رکھیں پہنچے ہم جی. انتظامیہ سے اجازت لو دیہڑا رکھو میرے گھر آؤ روٹی بھی کھوے سا چاہ بھی پیوے سا جناب والا والدین دا کرایہ بھی دے سا جی اپنے گھر بلاؤ تو بسم اللہ سیکورٹی دی ذمہ داری تو چکتا سانے. میں کہتا تو سارے تکے مناظر کر دو یہ سورہ آل عمران 4 پارہ تے آیت نمبر 49 اس ایک آیت تو میرے نال چل مکو تو سمجھ آوے سی ساڑھے سنیاں دا کیدہ کیڑا
چور دروازہ. اور جس نے یہ لکھا ہے نا یہ روزنامہ جنگ الہدا کا کالم، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بے شک جو دن رکھنا چاہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں وسیلے پہ. یا الہدا والوں کو، فرت ہاشمی یا اس کے جتنے بھی کارندے ہیں، ان کو میرا چیلنج ہے. ہماری نوجوان عورتیں پتہ نہیں کیا کھڑا ہو گیا ہے فتنہ، ساری ادھر ہی بھاگتی ہیں. کیا ہے عالمہ فاضلہ؟ میں آکھا کھوتے دا سر کتھو عالمہ فاضلہ، پتہ ہی ککھ نہیں جی. قرآن اگے پیا ترجمہ پڑھی آندی تے جناب جامعہ نہیں بیٹھیاں تے ویکھدیاں بیٹھیاں، کاپی قلم پنسل چاہیے لکیرہ مار کے گھر آ گیا. دورہ تفسیر کی ہے، میں کہ ذرا میرے سنا تو صحیح کتنا پڑھے. جو جاہل اور قوم بھی کوئی سمجھ نہیں آندی بھئی کیڑے پاسے چل پئی ہے. اپنی اولاداں نو بچاؤ، اپنی عورتاں نو بچاؤ. یہ بہت بڑا فتنہ یہ الہدا انٹرنیشنل. سامعین ذی احتشام توجہ کرنا. ہائے ہائے کیا عرض کر رہا تھا کہ ہر نعمت رسول اللہ کے وسیلے سے ملتی ہے. سامعین ذی احتشام بڑی لمبی تقریر ہو گئی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ اب میں احادیث کے طرف آؤں، لیکن چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے اس لیے اسی پہ اختتام کرتے ہیں. بلکہ ایک چیز رہ گئی ہے اس کی، ہاں التوسل. اگر محمد علی صاحب نے نعت نہ پڑھنی ہوتی تو میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے عرض کرتا کہ رسول اللہ کی حیات میں جب بھی مشکل وقت آیا صحابی آئے در رسالت پہ. سامعین ذی احتشام کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہے. جمعے کا دن ہے. صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حلق المال وجال عیال فدع اللہ لنا. یا رسول اللہ مال برباد ہو گئے، بچے بھوکے مر گئے، اللہ کی جناب میں دعا کرو اللہ بارش دے. بارش لینے کے لیے کہاں گئے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سامع والذی نفسی بیدہ ما ودعها خطا سار الصحاب امثال الجبال. فرمایا خدا کی قسم ابھی تک مصطفیٰ کریم کے ہاتھ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل آ گئے. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. فرمایا خدا کی قسم مصطفیٰ بھی منبر سے نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی داڑھی پاک سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی. اجابت نے جھکی لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی. اگلا جمعہ آ گیا، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ اب تو یہ بارش ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہونے لگی ہے، پر رکے کیوں؟ جی رب برسانے والا. میں نے کہا بات بڑی پکی، پر چونکہ مانگی مصطفیٰ نے تھی اب خود ہی مصطفیٰ عرض کرے مولا بس کر دے. جب تک رضا کا ادھر سے مجدے جان فدا نہ سنایا جائے تب تک بارش کیوں کر رکے. سامنے جی وقار اگلے لفظ سننا، میرے آقا کریم نے اگلے جمعے کو ہاتھ اڑا دیے. توجہ، اللہم حوالینا ولا لینا فما يشير الى ناحیة من الصحاب الا انفجرت. خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا اے میرے اللہ
لیکن کاش کہ ہم ہر مشکل میں رسول اللہ کا دامن پکڑے. غلامی رسول کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ آنے والی نہیں ہے، بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جسے مل گیا کملی والے کا دامن. بندہ کوئی شعر بھی پڑھے تو کوئی ڈھابدہ پڑھے نا، گڑوچیاں تو نہ کہنا نا بندہ. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. مزہ تاسی جو سارے مل کے پڑھ سو جیڑا پڑھے ہاتھ کھڑا کرو، جیڑا پڑھے ویکھ لو اللہ دا گھر ہے. بزرگاں نو معافی ماشاءاللہ. ایک بار پھر چکو نا تے جڑا ہاتھ نہ چکے ذرا اس نو مارو بے ایمان لین کے آئے جو سرکار دی نعت تینوں تکلیف دے رہے. ہاں ماشاءاللہ. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو نمازیں پڑھی جا اذانیں دی جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی. مل کے پڑے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے. گوج پر جائے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا. سامنے نزیت شام حدیث کو چھوڑتا ہوں اس عنوان پہ انشاءاللہ پھر جب آپ بلائیں گے تو آپ کو حدیث سناؤں گا. تیسرا التوسل بالنبی بعد وصالہ. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رسول اللہ کا وسیلہ. امام طبرانی 360 ہجری سن وفات آپ بھی نقل فرماتے ہیں. کتاب الوسیلہ میں ابن تیمیہ نے بھی لکھا. نشر الطیب میں اشرف علی تھانوی نے صفحہ 248 میں بھی لکھا. صحابی آیا حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے پاس. یہ حدیث ویسے ابن ماجہ صفحہ 100 پہ بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے اور بھی کثیر کتب میں موجود ہے. لیکن وہ اور عنوان سے جب رسول اللہ ظاہراً دنیا میں پردہ فرما تھے تو حضرت عثمان بن حنیف اس کے راوی کہ ایک نابینا آیا تھا. چلو یار اگر آپ اجازت دیں تو اس حدیث کو بھی پڑھ دیں کیونکہ میں اس کو چھیڑ بیٹھا ہوں. سامع نزیت شام کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا گیا. عرض کیا میرے کریم آنکھیں چاہیے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام 2 رکعت
نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگ. اب توجہ کرنا, دعا خود کریمہ کا سکھا رہے ہیں. میرے آقا نے دعا کیا سکھائی؟ یہ جناب والا 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگ, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, اتوجہ الیک, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں, بے محمد نبی الرحمہ, نبی رحمت کے صدقے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں. اگلے لفظ سننا, یا محمد, یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی توجہ سے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوں. یا رسول اللہ, ہاتھ جوڑ کے غلام عرض کرتا ہے, جب وہ آپ کا غلام رب سے دعا مانگ رہا ہے اللہ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا بالکل ہے. یا رسول اللہ پھر آپ کی توجہ کیوں؟ انی کا توجہ تو بیکا بیکا بیکا, میں آپ کی توجہ سے, میرے آقا فرماتے ہیں میری غلاموں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں توجہ نہیں کرتا میرا رب بھی توجہ نہیں فرماتا. حاضی لتقضا کہ پوری ہو جائے. اللہم فشفع فیا, اے اللہ تو رسول اللہ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. جو ہی صحابی نے یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگی, ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں, اللہ نے بینائی عطا کر دی. فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح. اگلی بھی گل سنی منجو, یہ ابن ماجہ اس حدیث کا آخری یہ جملہ, فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث حافظ ابن منذر نے لکھا, یہ حدیث, اور جناب والا امام طبرانی نے لکھا, یہ حدیث امام حیثمی نے لکھا, یہ حدیث کتاب الوسیلہ میں ابن تیمیہ نے لکھا, یہ حدیث نشر الطیب میں اشرف علی تھانوی صفحہ 248 پہ لکھتا ہے, یہ حدیث. گل سمجھ آئیے؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد مولوی حسین علی صاحب بلغت الحیران, میں بھی وہاں بچرندہ بزرگو, او دے مدرسے دے سامنے میرے والد صاحب دے مدرسہ جی, میں تو وہ گھر دا بندہ نا, میں جاننا چنگی طرح. اس نے بلغت الحیران وچ لکھا یہ حدیث یا ضعیف ہے یا موضوع ہے. میں کہا اچھا, میں کوئی اتنے بڑے محدث گزرے ہو نہ کہ حدیث صحیح ہے, تو کی آدم یہ حدیث صحیح, اشرف علی تھانوی لکھا یہ حدیث صحیح ہے. اسی طبقے کا ایک آدمی لکھتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, دوسرا کہتا ہے یہ حدیث. وہ ایک جٹ لین گیا مجھ سمجھ دے ہو, آگ سے بھائی مولوی پٹڑی اتر گیا, ایک ذمہ دار لین گیا نا مجھ بھینس, ایڈی میں نے اردو آندھی کوئی نہیں, اس والا پنجابی بول سا. اچھا مجھ جان دیں, مجھ لین گیا نا ڈیرے تے, اگلے ذمہ دار نے آخیا ویچنی ہے کہ ویچنی ہے, آخیا چل دے دے, لے آیا. او نال جڑا بچہ سی نا کٹا, وہ کٹا نہیں سی, کھتونگڑا سی, کھوتے دا بچہ یار, کھوتے دا بچہ سمجھ دے ہو نا, جے نہیں سمجھ آئی نا تے 40 دن تو واجلے چلے تو واپس آئیں تو ویکھے کرو اکا نقشہ ہوندہ خدا دی قسم, اکا ٹھپا 40 دن تو بعد اکا ٹھپا قسم سے. او جناب کٹا مر گیا تو کھتونگڑے دے ہوتے کٹے دی کھال لا کے نہیں, وہ ذمہ دار کر دیں نا جس طرح, ویچ بھون بار کے تے نالو لتاں بھی لا کے تے جناب نیڑا کر دیں تو ماج چڑھ دیئے تے مل پاندی ہے. او بھورا ماشاءاللہ بزرگ بڑے سمجھدار ہیں کہ نہیں مجھی نال واتے نہیں پہ بڑا. اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو زندگی دے وے. تے جناب وہ کھتونگڑے دے تو کٹے دی کھال چاڑی تے جس ویلے ماج ملنا ہوئے نیڑا کرا ماج اسم چٹے تو مل پوے, اس نے دے چھوڑے, اس نے یہ نہیں دسیا بھئی یہ جڑا وچ کٹے دی کھالے تے وچ کھتونگڑا
وہ ذمہ دار لے کے چلا گیا اپنے ڈیرے تے سویرے سحری دے وقت مجھ رینگی مجھ رینگی تے کٹے اور ہینگے اس اپنی بولی او ہینگی تو رینگیا تے ذمہ دار بالٹی گن کے پیچھے کھلو رہے اس آکھیا واسطہ منو دودھ تے مقدر نال دے سو بولی تے ایک بولو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں میں آکھو دو میں مسلک دے عالم ہو بولی تے ایک رکھ ایک آدھا صحیح ہے تو دوجہ آدھا ضعیف ہے انشاءاللہ تو اگلے سال تک کچھ بھی یاد نہ رہتا یہ ضرور یاد رہا سی مقصود صاحب آئے آئے ایک گل یاد رکھو سامعین جی احترام اچھا اور یہی امام طبرانی لکھتے ہیں یہی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا ایک سائل حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا کوئی مسئلہ تھا آپ نے التفات کرم نہ فرمایا واپس پلٹا اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رستے میں ملے انہوں نے کہا کدھر آیا تھا کہا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تھا آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی فرمایا اس طرح کر توجہ کرنا اسی حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی وہ زندہ ہیں کہا اس طرح کر میرے بیٹھا تھا رسول اللہ کے پاس تو ایک نابینا آیا تھا اسے رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی تھی تو بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگ اب اس کے اندر یہ یا محمد کے کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ اچھا یہ علماء کے لیے میں عرض کروں جو نئی ترمذی شریف اور نئی جو ہے نا نسائی شریف آ رہی ہے اس میں کسی بےمان نے یا محمد کے لفظ نکال دیے لیکن ابن ماجہ میں موجود ہیں اب بھی میں آقا پترو کاٹ چھوڑو تو مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ دے وچ ہون بھی یا محمد لفظ موجود ہے اسا اتھوں کٹ کے کھا دے سان سامع نزیت شام توجہ کرنا جو ہی اس نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھے یہ دعا مانگی حضرت عثمان غنی نے خود ہی بلا لیا اشرف علی تھانوی صفحہ 249 پہ لکھتا ہے اسی طبرانی شریف کی حدیث کو نقل کر کے پہلے تو ابن ماجہ کے حوالے سے 248 صفحے پہ لکھا ہے 249 صفحے پہ پھر اس حدیث کو دہراتا ہے کہتا ہے کہ پتہ چلا بعد وفات بھی بزرگوں کا توسل وسیلہ دعا میں جائز ہے دیکھیں بھی گل دسی ونجا 248 صفحے تے لکھ دا کہ اس وقت یا محمد کہنا جائز تھا کیونکہ رسول اللہ سامنے تھے 248 دیئے گل ہے 249 تک پہنچے تو پچھلی بھی بھول گئی تھی میں پیچھے کے کالا کر آیا میرے پاس موجود ہے صفحہ 248 نشر الطیب 248 صفحے پہ لکھتا ہے کہ اس وقت یا محمد کہنا جائز تھا کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود تھے 248 تو اگلا صفحہ 249 تک لکھ دا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا بعد وفات ہوئی بزرگوں کا توسل دعا میں جائز ہے تو میں کہا پچھلے صفحے تن کیڑا سب لڑیا ایڈا دماغ کھوپڑی ندی گھومی ہوئی ہے تو گویا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اللہ کا وسیلہ جائز اور اگر آپ کہیں تو البدایہ والنہایہ سے ایک روایت پیش کر دوں حافظ ابن کثیر چوٹی کا محدث ہے ان کے ہاں 774 ہجری سنہ وفات البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد حضرت خالد بن ولید راوی حافظ ابن کثیر حافظ الحدیث ہے ان کے ہاں بہت بڑا مورخ محدث نقاد وہ کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے موقع پہ دور ہے حضرت صدیق اکبر کا ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور ہے جنگ یمامہ کا موقع 10,000 مسلمانوں کی فوج کمانڈ حضرت خالد بن ولید اور سامنے مسلمہ کذاب کتنی فوج 40,000 حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں زندگی میں میری ایک تلوار نہیں ٹوٹی لیکن یہاں پہ میری 11 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب عصر کا وقت قریب ہوا آدھا سورج اندر آدھا باہر ہاتھ ہمارے شل ہو گئے تلواریں گرنے لگی ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے زمین پاؤں سے سرکنے لگی کہا اس پریشانی کے عالم میں خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے منہ مدینے کی طرف کیا
اب حافظ ابن کثیر کے لفظ سننا، کہا فنادو بشیارہم وکان شیارہم یا محمد یا نصر اللہ. کہا یہ کوئی اب خالد بن ولید نے یہ کام نہیں کیا، یہ پرانا صحابہ کا طریقہ ہے. فنادو بشیارہم وکان شیارہم، یہ اب نہیں، پرانا طریقہ ہے صحابہ کا. جب بھی مشکل وقت آتا یا محمد. مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کریم کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں؟ یا محمد کا بھی پتہ چل گیا نا کہ بعد میں کہنا کیا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے جی. میں کہا کیوں جی؟ اگر سانو تکلیف ہوندی ہے. میں کہا تہاڈی تکلیف نو ودا کے سانو مزہ بڑا آندا قسم سے، جس نو یا رسول اللہ نال بھی تکلیف ہوئے ہیں. اچھا یا رسول اللہ دا مسئلہ حل کیتی ونجا، کیا خیال ہے؟ بلکہ آج بھی بطور وسیلہ رحمت خداوندی سمجھتے ہوئے یا محمد کہنا آج بھی، یا رسول اللہ کہنا آج بھی جائز اور ثابت. کیسے؟ نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ، جی آندھا تے پڑھ چھوڑو ثواب مل سی. السلام علیکہ ایوہ النبی. ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو تم پر اے نبی. ایسا ہی ہے. کہتے ہیں جی دیکھو نا یا رسول اللہ نہیں کہنے میں کیوں؟ آخر جی یا اللہ دے نال بھی یا، رسول اللہ نال بھی یا کا معنی اے کا معنی حاضر ناظر دیکھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں. اچھا میں آخر السلام علیکہ ایوہ نبیوں کا کیا ترجمہ ہے؟ میں دیو جی اچھا اعلان ہے. میں آخر پھر کوئی موج آ گئی ہے. توجہ بھائی، السلام علیکہ ایوہ نبی، سلام ہو تم پر. میں آخو نماز تو بار اے تکلیف دیندہ تے نماز دے وچ اے تھوڑا منہ ڈنگا کر دینا اے. میں کہتا ہے جائز ہے نماز دے وچ. نماز کے اندر سے یا رسول اللہ کا عقیدہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جناب والا عبدالحی لکھنوی کے والد عبدالحلیم لکھنوی، یہ ان کے ہاں بڑے مضبوط آدمی ہیں. السیایہ فی شرح الہدایہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یار یہ السلام علیکہ یا نبی کو بیس ہے نا، کہتے ہیں یار یہ السلام علیکہ یا نبی جو ہے یہ السلام علیکہ نبی سے بھی بات پوری ہے، سلام تم پر نبی. یہ ایوہا بیچ میں رب نے کیوں لگایا؟ یہ ایوہا بیچ میں کیوں ہے؟ کاف بھی خطاب کا ہے، پھر ایوہا. آئے ہائے ہائے ہائے. عبدالحلیم لکھنوی السیایہ شرح الہدایہ میں لکھتے ہیں وَالسِّرُّ فِي الْخِطَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَوْجُودٌ فِي الْمُصَلِّينَ. فرمایا ایوہا میں راز یہ ہے کہ تیرا ساتھ بیٹھا نمازی بھی تیرا اتنا سلام نہیں سنتا جتنے محمد الرسول اللہ سنتے ہیں. ان رسول اللہ موجود، رسول اللہ موجود ہیں فی المصلین، نماز کے اندر. سامعین زی احتشام کہتے نہیں ہم تو معراج سے حکایت کرتے ہیں اللہ رسول کا کلام میں آگے تنقص کیا. رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ دیوبندیوں کا امام پیر، اس سے پوچھا گیا کہ جی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبیوں کی بجائے السلام علی النبی، سلام نبی پر پڑھے. کوئی ایک بندے دے پترا علی گل لکھی. رشید احمد گنگوئی پتہ کیا لکھتا؟ کہتے ہیں ایھا کو بیچ سے کیوں نکالتے ہو؟ کیا اس لیے کہ رسول اللہ پردہ فرما گئے؟ کہ اگر اس لیے نکالتے ہو تو بھئی جو السلام علیکہ ایھا نبی اس دور میں پڑھنے والے تھے وہ سارے نماز مسجد نبی میں تو نہیں پڑھتے تھے. کوئی کسی دیہات میں کوئی کسی شہر میں وہ سارے السلام علیکہ ایھا نبی پڑھتے. تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور معراج سے حکایت بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ شامی شریف، فتاوی عالمگیری سب میں موجود. حضرت امام غزالی نے بھی اس بات کو لکھا ہے جن کا صنفات 505 ہجری ہے. کہا حکایت نہ کرو، یوں سمجھو اب پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ سن کے جواب دے رہے ہیں. یارو کیسی ان کی گندی نمازیں ہیں. صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی بھی لکھتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور خچر سے برا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کی نمازیں رسول اللہ کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہیں. غلاموں کی نمازیں ایسی ہیں ہم کہتے ہیں خدا کی قسم نماز میں تصور رسول نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی
ازاں ازل سے تیری عشق کا ترانہ بنی. یہ جو میرے نوجوان کالجیٹ دوست احباب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ علامہ اقبال ہے، سمجھو. آج 4 حرف انگریزی کی آ جائیں تو علماء پہ جو ہے تانا زنی کرنا حق سمجھتے ہیں. 4 حرف انگریزی کی آ جائیں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. اور یہ علامہ آج یہاں ایک دبارو پھیرا لگ ونجے نا مولوی دبی تو اس دے بھی مزاج بگڑ ویندا. تو اشتہاراں تک مبلغ یورپ، میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مبلغ یورپ، میں کوئی مبلغ اسلام آخو جی دی تبلیغ کردا پیا یورپ کے مطلب ہے مبلغ یورپ کی تبلیغ کرنے والا، میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جو بھائی مقصود صاحب یہ اقسم بھائی آج سیالی سے ہی پٹڑیوں لتھا توجہ کرنا. یار افسوس لگتا ہے مبلغ اسلام تھوڑا لگتا ہے، یہ مبلغ یورپ کے روان تھوڑا. تو میں عرض کروں نوجوانوں، میرے نوجوان دوست اب آپ جتنی بیٹھے ہو، یہ وہ علامہ اقبال ہے جس نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور فلسفہ پڑھنے والے مولد ہو جاتے ہیں. اور وہ علامہ ہائے 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 فرماتے ہیں میرے نوجوان میں از میں خانہ مغرب چشیدم. آج علامہ اقبال کی جناب والا تصاویر دے تو سیکریٹریٹ میں، اسمبلی ہال میں، سرکاری دفاتر میں. میں نے کہا کوئی فکر اقبال کو بھی سمجھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں از میں خانہ، اب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں از میں خانہ مغرب چشیدم بجانے من درد سر خریدم. میں پیارے تو بڑا دور بیٹھ کے للچا رہا ہے، بڑا دور بیٹھ کے. اور میں مجھ سے پوچھ، میں نے اس میں خانے کی میں پی ہے، میں نے آکسفورڈ، لندن، کیمبرج، یورپ سارا دیکھا. بجانے من درد سر خریدم. فرمایا پیارے مجھے سوائے سر دردی کے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا. نشستم بانی کو یعنی فرنگی ازاں بے سو تر روزے ندیدم. فرمایا میں بڑے بڑے فرنگیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا، ان کے نشست و برخاست کا حصہ رہا ہوں. ازاں بے سو تر روزے ندیدم. فرمایا پیارے میرے وہ دن بھی برباد گئے، میری وہ راتیں بھی برباد گئیں جس نسخے کیمیا کو میں کیمبرج، آکسفورڈ اور یورپ میں ڈھونڈتا پھرتا تھا، وہ مجھے داتا کی نگری پہ. اور یہ ایسی بات نہیں، علامہ نے اس بات کا ذکر فرمایا، فرمایا کیمیا، توجہ کر رہا، فرمایا کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بو سزن بر آستانے کاملے. آئے ہائے ہائے بو سزن بر آستانے کاملے. آئے ہائے 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 دوں گا جواب انشاءاللہ. بر آستانے کاملے. فرمایا پیارے اپنے اندر کیمیا پیدا کر، ملے گا کہاں سے؟ فرمایا کسی اللہ کے ولی کی آستان کا بوسہ دے کے دے. میرے نوجوان آج تو کیبل گھر لگوا لینا، چمک دمک دیکھ کے مزاج بگڑ جاتے ہیں. اس علامہ سے پوچھ کیا کہتے ہیں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ فکر اقبال ہے. وہ اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائی دی
فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم بتقاضے بشریت طبیعت بوجھل ہے، باہر تشریف نہ لائے. آئے ہائے آئے ہائے، اپنی محنت کو دیکھنا چاہا، پردہ سرکایا، سرکانے کی دیر تھی، ہم سب کے چہرے پھر گئے. فتبسم، بخاری کے لفظ، فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف. خدا کی قسم مسکرا کریم آقا کا مسکراتا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نماز ہی کیا جس میں تصور رسول نہ ہو، اسی کی تصویر کشی کی ہے علامہ نے. ادائے دید صراف نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ سامنے آیا، بس ہماری نظریں جم گئیں، ہماری نظریں بس دیکھتی رہ گئے، دیکھتی رہ گئے. چہرے مصطفیٰ ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، اور پتہ لگ سی یہ لوگ تو پڑھ سننا سمجھ آسی. ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، مل کے پڑھو. ہٹتی نہیں سرکار نہیں، ہٹتی نہیں ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا. دل چاہ رہا تھا کہ ادھر بھی آؤں کہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد کون کون سے صحابہ صحیح حدیثوں ثابت کہ رسول اللہ کی قبر پہ جا کے رسول اللہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے. یہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، اس پہ بھی الحمدللہ سیر حاصل گفتگو میں کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ مہمان بھی بیٹھے ہیں، ایک پرچی ہے یہ یا علی مدد. ہائے ہائے ہائے، یا علی مدد کہنا چاہیے کہ نہیں؟ سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غدیر خم کا مقام اس تاریخ میں دو ہی بڑے اجتماع عرب کی تاریخ میں، اس وقت دو بڑے اجتماع. جب حضرت علی پیدا ہوئے کعبہ میں، وہ اجتماع دیدار علی کے لیے، اور غدیر خم پہ 1.5 لاکھ کا اجتماع اقرار علی کے لیے. سمجھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتا ہوں؟ حل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ کثیر کتب میں 50 سے زیادہ احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے. اور روات حدیث بہت زیادہ، اگر ایک ہو تو راوی کہتے ہو نا، راوی کی جمع روات ہے. سامع نزیت شام، روات حدیث بھی کئی، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عثمان بن حسین ہیں، بہت سارے اس طرح اور بھی صحابی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلامو، انی ترکت فیکم الثقلین،
میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اولاد۔ پھر فرمایا حل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم حل تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ فرماتے فرماتے جب یہ فرما چکے تو فاخذ بید علی، رسول اللہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت علی پاک کا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگاری ہوتا ہے نا۔ ہوا مولا ہو، قرآن ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المؤمنین، یہ ایک حضرت علی کو روتے ہیں ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المؤمنین۔ اگر اتنے بھی جی ٹھنڈن ہوتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، بلکہ نہیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من۔ جبرائیل بھی مددگار، آئے ہائے تمام مومن مددگار، تو جو تمام مومنین کا بھی مولا ہو۔ آئے ہائے حضرت مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے نا کہ جب حضرت علی پاک کی مولائیت کا ذکر فرمایا کریم آقا نے، تو سب سے پہلے مبارک دینے والا حضرت علی کون تھا؟ حضرت عمر، اصبحت امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ یار علی تیری شام بھی ایسی، تیری شب بھی ایسی، تو میرا بھی مولا، تمام کل مومن مرد کل مومنات عورتوں کا تو مولا ہے۔ اگلی بات من کن تو مولا ہو فازا، ویسے میں اس طرف آتا ہوں، مولا ہے نا، مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اگلی بات میں عرض کروں، رسول اللہ نے پھر دعا کیا کی؟ اللہم وال من والا ہو، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی سمجھے، وعاد من آدہ ہو، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اللہم ابغض من ابغض، تو اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، اللہم احب من احبا، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے۔ من کنت مولا فاذا علی مولا، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اب سنو ذرا دوسری روایت، کیا سنتے ہیں؟ دور سے سن سکتے ہیں؟ میں کہا جی سن سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب میں وہ اگر بخاری شریف کی حدیث پڑھوں نا، وہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ کافی لمبی حدیث ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ، اس کی شرح میں پھر امام فخر الدین رازی نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی ایسے ہی کی ہے، لیکن ایک روایت جو بڑی کمال کی روایت ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ المستدرک شریف کے اندر لکھنے والے کون؟ امام ابو عبداللہ احمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، جن کا سن وفات 405 ہجری ہے، اور حاکم شریعت کی بولی میں کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، جس کو 1,00,000 حدیثیں حفظ ہوں وہ حافظ الحدیث، جس کو 3,00,000 حدیثیں حفظ ہوں وہ حجت الاسلام، صرف ایک امام غزالی پوری امت میں، جس کو رسول اللہ کی ہر قولی، ہر فعلی، ہر تقریری حدیث، یعنی رسول اللہ کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریری حدیث بھی یاد ہو، رسول اللہ کی کل احادیث پہ جس کی نظر ہو، بلکہ جس کو حفظ ہو، اس کو شریعت کی بولی میں حاکم کہتے ہیں۔ حاکم بھی صرف امام حاکم ایک پوری امت میں۔ المستدرک شریف 405 ہجری سن وفات، اور بشرط شیخین اس روایت کو لائے، یہ بھی میں عرض کروں، امام حاکم نے جتنی بھی روایات نقل کی ہیں المستدرک کے اندر درج کی ہیں، وہ ساری امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ، بشرط شیخین اس روایت کو لکھتے ہیں امام حاکم کہ حضرت علی بیٹھے ہیں پاس، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی نے فرمایا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام۔ سارے بیٹھے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ کس کو وعلیک السلام کر رہے ہیں؟ یہ سلام کا جواب کس کو دے رہے ہیں؟ پیارے علی کون ہے جس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟
فرمایا میرے غلاموں، ساتواں آسمان پار جنت کے اندر میرے بھائی جعفر طیار نے مجھے سلام کیا، میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں آنکھوں حضرت علی پاک دے بارے تو گل کرتا ہوں بےمانا، تھوڑی گل نہیں ہے، تو سن ویسے مسئلہ پوچھا نا جڑا آخدا اس واسطے میں آنکھوں تو حضرت علی پاک نو رونا، حضرت علی پاک دے بھی جڑے اپنے آپ نو خادم تصور کر دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، اتنے عظیم او صحابی جنہوں دے بارے میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی جن لکان عمر بن الخطاب، وہ بھی کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرت عمر توجہ ہے، میں آپ کو حضرت علی تو بہت شان بلند ہے، حضرت عمر دی بھی بڑی شان بلند ہے، پر کدی یہ بھی گل کیتی کر بھئی یا عمر بھی آکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ مدینے کا ممبر ہے، مسجد نبوی ہے، کہتے ہیں یا ساریت الجبل، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ساریت الجبل، ساریا پہاڑ سارے پریشان، ایک کتھے مدینے، حضرت عمر کتھے ممبر مسجد نبوی دے، حضرت ساریہ کتھے نہابند، نہابند دور کتنا 1400 کلومیٹر مدینے سے دور، نہابند 1400 کلومیٹر مدینے سے دور، پہاڑوں کے اندر کمانڈ کر رہے ہیں لشکر اسلام کی، کون؟ حضرت ساریہ، جمعہ کا خطبہ بیان کر رہے ہیں حضرت عمر، فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ، بڑی گل ہے کہ نہیں؟ نبی کے متعلق بات کرو، نہیں ان پہ وحی آتی تھی، میں کہ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہے، حضرت عمر پہ کون سی وحی آئی؟ اور یہ واقعہ کسی عام کتاب میں نہیں، امام ابو نعیم جن کا صنفات 430 ہجری، انہوں نے دلائل النبوہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، امام بیہقی جن کا صنفات 458 ہجری، انہوں نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا، دونوں کتابیں حدیث کی، دونوں کا نام دلائل النبوہ، دونوں اماموں کا زمانہ بھی صرف 28 سال کے فرق سے ایک۔ تیسرے عظیم محدث جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے حضرت شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، جن کا سنہ وفات 458 ہجری، انہوں نے جناب والا اس کو صحابہ کے اندر نقل کیا۔ چوتھے امام حضرت امام بغوی جن کا سنہ وفات 516 ہجری، انہوں نے شرح السنہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ پانچویں امام امام عبد الرحمن مناوی، عبد الرؤوف مناوی جن کا سنہ وفات 1004 ہجری، انہوں نے طبقات الکبرى کے اندر نقل کیا۔ اس کے علاوہ امام نبہانی نے بھی اس کو نقل کیا، اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر بھی نقل کیا، اہل حدیثوں کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی نے تقریم المومنین کے صفحہ 61 میں بھی اس کو نقل کیا۔ اگر اگلی بات اجازت دیں تو کروں۔ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتا ہے کہ اسی محفل میں حضرت علی خطبہ سن رہے تھے، یہ اشرف علی تھانوی کے لفظ ہے، جمال الاولیاء، حضرت علی خطبہ سن رہے تھے، کسی نے کان میں کہا پیارے علی یہ حضرت عمر پہ جنون تو طاری نہیں ہو گیا کہ دوران خطبہ پڑھتے ہوئے یہ ساریۃ الجبل کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا چپ کر، جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے کم پورا کر کے چھوڑ دا۔ یہ اشرف علی تھانوی کے لفظ ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جمال الاولیاء کے اندر میرے پاس موجود ہے، نوٹ لگے ہوئے ہیں، کسی ساتھی کو بھی اگر ضرورت ہو 5 منٹ بھی آپ کے ضائع نہیں کروں گا، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ حضرت عمر، ایک بار بات لاؤ گلہ صاف ہو ویسے، ایک بار پھر لاؤ سامنے سی احتشام توجہ کرنا۔ ہائے 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 ہائے، حضرت علی فرمایا چپ کر، جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے، ہائے ہائے اتھے کم۔ تے نواب صدیق حسن خان بھوپالوی دی گل بھی سنائی بنیا، اہل حدیثاں دا امام ہے، غیر مقلد ہے،
وہ تقریم المومنین میں صفحہ 61 پہ لکھتا ہے کہ وہ غار، جس غار سے حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی تھی اور حضرت ساریہ نے سنا تھا، اس غار پہ عرصہ دراز تک لوگ برکت کے لیے جاتے رہے۔ آپ کہو گے جی کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کے دماغ میں کمپیوٹر ہے یا کیا ہے؟ تو سب بڑے سوکھے ہو گئے ہو نا، سمجھو مولوی ہیں ہاں کھیندے نا ساڈا۔ آپ کی دعا چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت بھی جب میں روزانہ تقریریں کر رہا ہوں پورے 5 گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں، اس وقت بھی۔ اس کے علاوہ میری جو مصروفیات معمولات زندگی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کبھی نہیں سویا الحمدللہ۔ عشاء کی نماز پڑھ کے مطالعے پہ بیٹھتا ہوں، فجر کی اذان ملتی ہے مطالعہ ختم کرتا ہوں، جماعت نماز خود پڑھوا کے پھر سوتا ہوں زور کی نماز تک۔ جے تو آ گئے ہو پڑھنے واسطے یہ مقتدیاں دا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، آسان نہ دیں جی مولوی صاحب کتنے ہیں تو آپو کتنے ہوندے ہو؟ توجہ سامنے نصیحت شام توجہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ آخر جی وہی میں کہ ہونتے وہی کوئی نہیں۔ ایک پیدا آخر جی ہوا آواز پہنچا دی تھی تو میں کہ ویکھا کس؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سچے عقیدے پہ اللہ تعالی ہمیں رکھے اور اسی سچے عقیدے پہ اٹھائے۔ بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اور کچھ بیان کروں، اور آج یقین جانیے اگر نعت خوان بعد میں نہ ہوتے تو آج کا یہ پروگرام ایک ریکارڈ پروگرام ہوتا، یقین جانیے۔ لیکن اگر اجازت دے وہ تو 1-2 حدیث ہم پڑھ چھوڑا۔ سامنے سے احتشام آہا کہہ دو سبحان اللہ۔ کریم آقا کے بس 1-2 حدیثیں عرض کر کے سادے انداز میں، بس وہ ترنم نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے، اور اس روایت کو الاصابہ کے اندر امام ابن حجر عسقلانی جن کا صنفات 458 ہجری ہے انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب کے اندر امام ابن عبد البر نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اقتضاء الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا، الفتح کے اندر امام ابن حجر عسقلانی یہ بھی انہی کی تصنیف ہے اس کے اندر بھی نقل کیا۔ صاحب رفع المنارہ نے لکھا کہ 2 حافظ الحدیث چونکہ اس کو نقل کر چکے ہیں اس لیے یہ صحیح الاسناد حدیث ہے۔ اور سامع نظیر احتشام و حدیث کیا ہے؟ حضرت بلال بن حارث اس قبر رسول پہ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لفظ ہیں حدیث کے، یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک انہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی، رب سے بارش مانگیے۔ صحابی تینوں نہیں پتہ نماز استسقاء؟ فرمایا پتہ نماز استسقاء دا بھی، پر اے بھی گل دا پتہ بھی جب تک رسول اللہ نو وچ نہ رکھو بارش بھی یا رسول، بعد رسول اللہ کے وصال کے یا رسول اللہ کا عقیدہ بھی ثابت، حیات النبی کا عقیدہ بھی ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قبر پہ جا کے عرض کرنا، حاجت پیش کرنا بھی ثابت۔ اچھا یہ اکیلے ایک صحابی کا عقیدہ، چلو اجماع بیان کر دیتا ہوں۔ دارمی شریف، امام دارمی، امام عبد الرحمن دارمی جن کا سنہ وفات 255 ہجری، امام بخاری کے سنہ وفات 256 ہجری، امام بخاری سے 1 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرمایا، امام بخاری کی ہم اثر محدث، عظیم محدث، انہوں نے دارمی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا سنن دارمی میں۔ اور جناب والا حضرت امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشکات شریف، انہوں نے مشکات شریف کے اندر کرامات کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ تمام صحابہ اکٹھے ہو کے گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، عرض کیا امی جان نماز استسقاء پڑھ تھک گئے، دعائیں مانگ تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ ہائے 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 توجہ کرنا،
جی اما عائشہ میں کہا سن ہوں اما آخری کے وے ساری زندگی اما نو جناب نہ استعمال کر کے تو لوگوں کو کھلنا وٹیا تو چندے وٹے. میں کہا مومنوں کی ماں کیا کہتی ہے؟ فرمایا صحابہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ کی قبر جو موجود ہے فجعلوا منہ قوا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف. ہائے ہائے ہائے. فرما آسمان اور قبر رسول کے درمیان جو چھت ہے، آسمان اور قبر رسول کے درمیان جو گنبد کی شرعی حیثیت بھی بہت پرانی ہے، جو چھت ہے کوون، اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو. کیوں؟ اور میں بڑے عرصے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا تو اس کے نین جھڑ پڑیں گے. ففعلوا فمطروا مطرا. فرمایا ایسا کیا موسلادھار بارش آئی. سمجھے نہیں ہو؟ چھوٹا سا سوراخ کرنے کی دیر تھی. ففعلوا جب کیا نا فمطروا مطرا، انج بارش آئی جی میں بارش ہون دا حق ہوندا. حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفست من الشخم فسمی عام الفتح. فرمایا کھیت کھلیان آباد ہو گئے، اونٹ موٹے ہو گئے، چربی چڑھ گئی، اور صحابہ نے اس سال کا نام خوشحالی کا سال رکھ دیا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ گئے تھے سارے صحابہ اکٹھا قبر رسول پہ. اگر نہیں جی اتھے تو ٹھیک ہے، دورو سفر دی نیت کر کے وڑنا ٹھیک نہیں. ابن تیمیہ نے پہلا فتویٰ دیا ہے اس امت میں. ابن تیمیہ نے اس نے کہا کہ دور سے روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، کرنے والا مشرک ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ اس کا مکروہ قول. حضرت علی قاری 1014 ہجری سنہ وفات شرح شفا فرماتے ہیں اس مسئلے میں ابن تیمیہ نے تفرید کی ہے کہ اس نے اس سفر عالی کو حرام قرار دیا، اور علماء امت نے اس میں افراد کیا ہے کیونکہ اس کو حرام کہنے والے کو انہوں نے کافر قرار دیا. حضرت علی قاری نے فرمایا علماء کا قول سے تو ثواب کے زیادہ نزدیک. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس چیز کی اباحت پہ یعنی مباح ہونا، جائز ہونا، جس چیز کے جائز ہونے پہ علماء کا ہو جائے اجماع، اس کا انکار کرنے والا کافر. اور جس مسئلے جس چیز کے استحباب پر علماء کا ہو جائے اجماع، یعنی یہ ایسا عمل ہے جس پہ ثواب بھی ملتا ہے، اس کا انکار کرنے والا بطری کے اولا کافر. فرمایا اس پہ علماء امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کے گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا مباح ہے. ہوں سمجھ آئیے؟ ہوں بھی آخسو جی نہیں جی کچھ نہیں، نمازاں پڑھ دیں جی ٹھیک ہے. ان کے امام کا یہ عقیدہ ہے. اب ذرا صحابہ کا عقیدہ پیش کر دوں. حضرت بلال رسول اللہ کے وصال کے بعد حلب میں چلے گئے شام میں. وہاں سے 6 مہینے کے بعد رسول اللہ خواب میں آئے. فرمایا بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہاں سے اونٹنی پکڑی، سفر کے ارادے سے نکلے کہ نہیں؟ سفر کر کے مدینۃ الرسول میں آئے کہ نہیں؟ ذرا اگلے بھی لفظ سننا. الجوہر المنظم امام ابن حجر مکی، وفا الوفا امام سمودی جن کا سنفات 911 ہجری، امام جلال الدین سیوطی کی ہم اثر امام جلال الدین سیوطی کے بھی سنفات 911 ہجری ہے. وفا الوفا میں امام سمودی نے بھی لکھا، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا. بلال نے آ کے قبر رسول پہ اپنے آپ کو گرا دیا. لفظ حدیث کے ہیں یمرغ وجہہ علی قبر رسول اللہ، رسول اللہ کی قبر پہ بلال نے چہرہ رگڑنا شروع کر دیا. مروان کے دور میں تنگ آ کے حضرت ابو ایوب انصاری قبر رسول پہ گئے تھے. وفا الوفا میں امام سمودی نے اس چیز کو بھی لکھا ہے، اور صرف اس چیز کو امام سمودی نے نہیں لکھا، امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں سنہ وفات 241 ہجری ہے، المسند کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. امام حاکم جن کا سنہ وفات 405 ہجری ہے، المستدرک کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری مروان کے دور سے تنگ آ کے، اس کے ظلم سے تنگ آ کے قبر رسول پہ گئے اور اپنا چہرہ قبر رسول پہ رگڑنا شروع کیا. مروان آیا، پاؤں سے ٹھوکر ماری، کیا کر رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، نام لم آت الحجرہ انما جئت رسول اللہ، میں جانتا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں.
اس پہ بھی جی ٹھنڈا نہیں ہوا تو دہلوی شریف مسند الفردوس، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نے لکھا، امام دہلوی جن کا صنفات 509 ہجری، امام غزالی کا صنفات 505 ہجری، امام غزالی اور ان کا زمانہ ایک، انہوں نے جناب مسند الفردوس کے اندر بھی لکھا۔ کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی جن کا سنہ وفات 975 ہجری، امام عبد الوہاب شورانی 10ویں صدی کے مجدد، ان کے مرشد حضرت علی متقی، وہ کنز العمال کے اندر بھی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من حج الی مکہ تھا، جس نے حج مکمل کر لیا مکے کا، ثم قصدنی فی مسجدی، وہاں سے پھر میرا ارادہ لے کے نکلا، وہاں سے میرا ارادہ لے کے میری مسجد میں آیا۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ادھر تو پتہ نہیں حج قبول ہوئے کہ نہیں، جلیدہ اسی کوتبت لہو حجتان مبرورتان، 2 مقبول حج اس دے نامہ اعمال دے وچ لکھ دیتے ویسے۔ اساڑا تا اکا کیدا اکا کوئی رحمت دا خزان آئے، یہ کسی جاہل کا عقیدہ ہوتا تو کبھی نہ بیان کرتا۔ علم و فقر کے بادشاہ آل حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا کیا، کوئی رحمت دا خزان آئے، تکڑے روزے نو حج دا تے بہان آئے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری غفران محمود سیلوی صاحب اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔